حدیث نمبر 79 ہے بیوی کے ساتھ شفقت کرنا. عن ابی کبشۃ مرفوعا خیارکم خیارکم لأہلہ. حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہوں. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بہترین اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ بیوی کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ کہے، ایک اور مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں. یعنی میں اپنی ذاتی مثال بھی آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں. حدیث نمبر 80 ہے عن عائشہ مرفوعا خیرکم خیرکم لأہلہ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے یعنی اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو. جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کا برا تذکرہ ترک کر دیا کرو. تو دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، کیونکہ آدمی کا سب سے زیادہ قریبی تعلق تو اپنی بیوی سے ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی ہی خاندان کی بنیاد بنتے ہیں. ان کے باہمی تعلقات کی خرابی کی وجہ سے اولاد شدید متاثر ہوتی ہے، آنے والی نسلوں پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس وجہ سے جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو دراصل اپنی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی نسلوں اور اس کے خاندان پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی وہ یہ کہ تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کا برا تذکرہ ترک کر دو. تو فوت شدہ کا برا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً روکا ہے کہ برا تذکرہ مت کرو. اور اصول ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس سے اللہ کے رسول روک دیں، اللہ تعالیٰ روکیں یا رسول روک دیں، وہ چیز پھر جائز نہیں رہ جاتی. تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی وفات کے بعد اس کا برا تذکرہ جاری رکھا جائے. ہاں اس کے پسندیدہ اوصاف کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 81 ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں. جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کا برا تذکرہ نہ کیا کرو. بات ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی، تو بیوی سب سے زیادہ حسن اخلاق کی مستحق ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ گھر کے باہر جس سے بھی ملاقات ہو، اسمائل بھی پاس ہو، اچھے طریقے سے بات چیت ہو، کسی کا فون آ جائے تب بھی انتہائی شیریں کلامی سے جواب دیے جائے، لیکن جو ہی بیوی بات کرے تو غراہٹ کے انداز میں. یہ رویہ اکثر مردوں کی جانب سے اس وقت سامنے آتا ہے جس وقت وہ تھکے ہوئے ہوں یا پریشان حال ہوں. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں کہ اسی وقت پہ کسی اجنبی کے ساتھ یا کسی باہر سے آنے والے مہمان کے ساتھ یا کسی کے فون آنے پر معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو وہ بیوی مستحق، کہ اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہونا چاہیے. یہی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. دوسری چیز جو آپ نے روکا ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کا برا تذکرہ ان کی وفات کے بعد نہ کرو. حدیث نمبر 82 ہے عن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا عسى احدکم ان یضرب امرأته ضرب الامۃ الا خیرکم خیرکم لأہلہ. بہت پیاری حدیث ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کی لونڈی کی طرح پٹائی کر دے. خبردار، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. مرد کو جن چیزوں پر بہت ناز ہے، اپنی مردانگی پہ ناز ہے، اپنے قوام ہونے پر کہ میرا عورت کے مقابلے میں بڑا درجہ ہے، اور اس کا اظہار وہ عورت کے سامنے صرف گفتگو میں نہیں کرتا، موقع ملنے پر ہاتھ بھی اڑ جاتا ہے، اور موقع ملنے پر کئی اور معاملات بھی سامنے آتے ہیں. سارے مرد تو ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں ایسے موڑ
بہت سارے مردوں پر آ ہی جاتے ہیں، اور اس کے لیے شریعت کو آڑ بنایا جاتا ہے کہ اسلامی شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو مارو، بیوی کو مارنے کا حکم ہے، لیکن اگر بیوی بدکار ہو، سرکش ہو، تو جو بیوی نہ سرکش ہے نہ بدکار ہے، اس پر ہاتھ کیوں اٹھتا ہے، اس پر زبان کیوں چلتی ہے؟ دیکھیے، یہ رشتہ ایسا ہے جیسے جسم پر لباس ہے۔ رب العزت نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، ایسے بیوی کے برے رویوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اس کے رازوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اور یہ رشتہ ایسا ہو جو بیوی کے لیے بھی باعث زینت ہو اور شوہر کے لیے بھی باعث زینت ہو۔ یہ رشتہ ایسا ہے جیسے لباس موسم کے گرم و سرد سے بچاتا ہے، اسی طرح سے اس رشتے کو بھی زمانے کے سرد و گرم سے بچانا چاہیے، کجا کے سب سے زیادہ زمانے کے برے اثرات گھر کے اندر ظاہر ہو جائیں۔ اس وجہ سے اگر کسی کی بیوی سرکش ہو جائے، اور ایسا خواتین کی جانب سے بھی ہوتا رہتا ہے، سرکشی کا معاملہ جب دیکھیے، اگر بیوی بھی اتنا پڑھی ہوئی ہے، شوہر بھی اتنا پڑھا ہوا، بیوی بھی جاب کرتی، شوہر بھی کرتا ہے، بیوی بزنس کرتی، شوہر بھی کرتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے، یہی تھا نا کہ وہ کماتا تو میں بھی کماتی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ فرض لگایا ہے، عورت کے ذمہ تو فرض نہیں ہے، یہ گھر کے لیے معیشت کا ساز و سامان تو اسی کی جانب سے پرووائڈ کیا جانا چاہیے۔ اب ایسے میں عورت کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کر پاتی سم ٹائمز، کہ آخر میں اس کی بڑائی، اس کے بڑے ہونے کو کس اعتبار سے تسلیم کرو۔ وہی عورت جب جاب کرتی، بینک میں ہے، کسی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی اور جگہ پر، تو اپنے باس کی ساری باتیں بیئر کر جاتی ہے، اس وقت اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو جس کو اللہ نے باس بنا دیا، اس کی بات بیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو ایسی عورت جو سرکش ہو جائے وہ نشیزہ کی طرح ہے۔ نشیزہ ایسی سواری کو کہتے ہیں جو سوار کو اپنے اوپر ٹھہرنے نہ دے۔ عورتوں کے اس رویے کو نشوز کہا جاتا ہے کہ جب عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو، جب سرکش ہو جائے عورت، تو ایسے میں اس کی سرکشی کا علاج اس طرح سے ہے، سب سے پہلے ان کے ساتھ بیڈ شیئر نہ کرو، پھر یہ کہا کہ انہیں آپ اگر مارو بھی تو ایسی مار نہ مارو، ایک تو چہرے پر نہ مارو، ایسی مار نہ مارو جو نشان چھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کسی نے کہ آپ کہتے ہو یوں بھی نہ مارو، یوں بھی نہ مارو، یہ بتائیں کس چیز سے ماریں؟ پھر انہوں نے کہا پیلو جیسی کسی چھوٹی سی شاخ سے۔ اب آپ سوچئے مسواک کے ساتھ کسی کو مارتے ہوئے تو بندے کو اور غصہ آئے گا، کیونکہ اس کی کوئی چوٹ تھوڑی لگے گی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال اصولی طور پر مارنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور اگر آئے بھی تو مرد کو ایسی مار مارنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مارے تو عورت زخمی ہو جائے یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے، یا اسی طرح سے بعض اوقات اتنی بری مار ماری جاتی کہ عورتوں کے ابارشن تک ہو جاتے ہیں۔ سخت سزا ہے ایسے افراد کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔